نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و حاضرین، آج کے درس قرآن مجید کا آغاز سورہ النساء کی آیت نمبر 148 سے کیا جا رہا ہے، اور اسی آیت کریمہ سے قرآن مجید فرقان حمید کے چھٹے پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت نمبر 147 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ اور تم ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے کسی بندے کو اس دنیا میں یا آخرت میں عذاب دے۔ اللہ کی چاہت تو یہ ہے کہ ہر شخص دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے عظیم ترین انعامات کے ساتھ، احسانات کے ساتھ اور نوازشات کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ تو انسان ہے کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اور لغزشوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو خود دعوت دے دیتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کوئی چاہت نہیں۔ اب اس کے آگے جو آیت نمبر 148 ہے، جو آج ہمارے درس قرآن کی پہلی آیت ہے، اس میں ہمیں اخلاقیات کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو دین ہے اسلام، یہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہے، ایمانیات، عبادات، معاملات اور پھر اخلاقیات۔ جب یہ سب مل جاتے ہیں، یہ سارے احکام، تو پھر ایک کامل مومن سامنے آتا ہے۔ ایمان تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی شرط ہے، اس کے بغیر تو انسان کی نہ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، نہ ہی کوئی اور نیکی۔ ایمان شرط اول ہے۔ ایمان کے بعد پھر عبادتوں کا ثمر بھی ملتا ہے، معاملات کا ثمر بھی ملتا ہے، اور اخلاقیات کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اخلاقیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم،
کہ اللہ تعالیٰ برائی کی باتوں کو ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ برائی کی باتیں معاشرے میں پھیلیں، پریویل کریں۔ انسان کی زبان اللہ تعالیٰ نے اسے دی، اور یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس نعمت کو انہی جگہوں میں استعمال کرنا ہمارے لیے لازم ہے جہاں اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، بالکل اسی طرح زبان کی نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دائرے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارک کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ اگر کوئی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جنت کی ضمانت کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہی جنت ہے کہ جس جنت کی خواہش ہر مسلمان کرتا ہے۔ نمازوں میں، دعاؤں میں جنت کی خواہش کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جس طرح ہم جہنم سے رہائی کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اسی طرح جنت کے حصول کی بھی دعا کریں، جنت کے حصول کی بھی دعا کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو نعتیہ کلام کے دوران یہ کہہ دیتے ہیں، اور بہت واہ بھی ملتی ہیں لوگوں کی طرف سے، کیونکہ لوگوں کو پس منظر کا پتہ نہیں ہوتا، وہ الفاظ پر صرف توجہ دیتے ہیں۔ ان کی توجہ زیادہ تر الفاظ پر ہوتی ہے کہ واہ سبحان اللہ، کیا بات کہہ دی کہ ہمیں جنت کی کوئی طلب نہیں، ہمیں مدینہ چاہیے۔ تو بظاہر تو یہ بہت پرکشش جملہ ہے، کیونکہ مدینہ منورہ سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو واہ بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو کہنا ہے یہ ایک حقیقت پر مبنی کہنا نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے منافی یہ کہنا، یہ دعا ہے۔ قرآن و سنت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جنت بھی طلب کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر انور مدینہ منورہ کو بھی طلب کریں۔ اور اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو دنیا والوں کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک چیز مان لی جائے، دوسری مانگے تو وہ کہتا ہے یار کیا مسئلہ ہے، تم مانگے چلے جا رہے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں تو ہم جتنا زیادہ طلب کریں گے، جتنا زیادہ طلب کریں گے، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ اتنا ہی زیادہ ہم سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے طلب کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری 2 جبڑوں کے درمیان ہیں اور جو تمہارے دونوں رانوں کے درمیان ہیں۔ جبڑوں کے بیچ میں زبان ہے اور رانوں کے بیچ میں ہماری شرم کی جگہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی حفاظت کی ضمانت دو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان پر زیادہ تر وبال زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم میں سے اکثر لوگ جب پچھتا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کاش یہ بات میں نہیں کہتا، یہ جملہ نہیں کہتا تو مجھے پچھتاوا نہیں کرنا پڑتا۔ تو رب کائنات نے
سورہ النساء کی آیت نمبر 148 میں ہمیں اس بات کا حکم دیا، فرمایا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ تعالیٰ برائی کی باتوں کو ظاہر کرنا، افشا کرنا، اسپریڈ کرنا، پھیلانا پسند نہیں فرماتا۔ اب مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر برائی کی باتوں سے کیا مراد ہے؟ تو مختلف اقوال ہیں، ان سب کا جب ہم نچوڑ نکالتے ہیں تو برائی کی باتوں سے مراد یہ ہے کہ ہم گالی گلوچ نہ کریں، ایک دوسرے کو گالی نہ دیں۔ ہمارے یہاں تو اب یہ ایک عام سی بات ہے کہ ایک دوسرے کو ہم میں سے بہت سارے لوگ مذاق میں گالی دے دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کا تکیہ کلام ہی گالی، وہ بات کرتے ہیں تو جملوں کے بیچ میں اس طرح کی باتیں کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح برائی کی باتوں سے مراد غیبت بھی ہے، کہ ہم اپنی زبان کو دوسرے کی غیبت میں استعمال کریں۔ غیبت کے بارے میں آپ نے علماء سے سنا ہی ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحجرات میں غیبت کرنے کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے۔ کہ ایک تو بھائی ہو اور وہ بھی مردار، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن غیبت کرنے والا حقیقت میں اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح برائی کی باتوں سے مراد چغلی ہے، ناحق کسی کو بد دعا دینا بھی یہ برائی کی بات ہے۔ بلا وجہ دل کی تسکین کے لیے بد دعائیں دی جا رہی ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ رب کائنات سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم ہزار کسی کو ناحق بد دعائیں دے دیں، اللہ تو جانتا ہے نا کہ جس کے بارے میں یہ بد دعا میری بارگاہ میں کر رہا اس کے اندر تو ایسی بات ہی نہیں۔ اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنی خواہش کی تسکین کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے، لیکن جب بد دعائیں دی جاتی ہیں، خاص طور پر ہماری خواتین میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے، جھولیاں پھیلا پھیلا کر، ہاتھ پھیلا پھیلا کر بد دعائیں دینا، تو یہ بھی ایک اچھا طرز عمل نہیں ہے۔ اس سے انسان بدگمان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ کم از کم جس کو بد دعائیں دی جاتی ہیں اگر وہ نہ بھی ہو تو اسے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فسق و فجور کی باتوں کو پھیلانا، جیسے آج ہمارا میڈیا کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک ماہ پہلے، تقریباً بلکہ 2 ماہ ہونے کو ہے، ستمبر کے مہینے میں جو ایک واقعہ ہوا گجر پورا، کتنا پھیلایا گیا اس معاملے کو، رات دن 24 گھنٹے اس پر تبصرے بھی ہو رہے ہیں، اس کے مختلف زاویے بیان کیے جا رہے ہیں، اور کیا کچھ نہیں کہ بچے کو پتہ چل گیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے میں کیا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جرم نہیں، سزا کو دکھاؤ۔ جرم دکھانے سے مزید مجرم پیدا ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر ظالموں میں اضافہ ہوتا ہے صرف جرم اگر آپ دکھاتے ہیں، لیکن آپ سزا دکھائیں گے کھلے عام، نکالم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ سزا عبرت بن جاتی ہے، چاہے وہ قصاص ہو، چاہے وہ حدود ہوں۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں خاص طور پر یہ جو ہمارا شیطانی میڈیا ہے، یہ برائی کو کیسے کھول کھول کر دکھاتا ہے، اور پھر ایسے لوگ بھی ان کو مل جاتے ہیں جو بہت خوشی آتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے طریقے سے جزیات پر
کلیات پر، مائکرو لیول پر، میکرو لیول پر ساری باتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے بچے انہیں سن رہے ہوتے ہیں۔ بچے جرم کو تو دیکھ لیتے ہیں، سزا کا کوئی تصور نہیں۔ تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ اور مزید معاشرے میں جرم بڑھتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بے در پہ ایسے واقعات، کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی فلاں جگہ، کہیں فلاں جگہ ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، کیونکہ جو اسلام کا تصور ہے وہ یہ کہ گناہ کی باتوں کو چھپاؤ، اور جب یہ ظاہر ہو جائے تو پھر جس نے یہ گناہ کیا ہے اس کو چھوڑو مت، اس کو سزا دو۔ گناہ کی جو مثال ہے میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ گٹر میں بند گندگی کی مانند ہے، کہ جب گندگی گٹر کے اندر ہوتی ہے اور اس پر ڈھکن ہوتا ہے تو باہر کچھ بھی نہیں، حالانکہ اندر وہ گندگی موجود ہے، لیکن جیسے اس کے ڈھکن کو اٹھا دیا جاتا ہے تو اس کی بو جب پورے معاشرے میں پھیلتی ہے، فضا میں پھیلتی ہے، تو ہر کوئی اس سے تعفن زدہ ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ برائی کا ہے کہ برائی جب تک چھپی رہتی ہے اس وقت تک بہتر رہتی ہے، اس کو پھیلا دیا گیا تو اس کے بعد معاشرے کا ہر فرد اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا ہمیں اخلاقیات کے حوالے سے بہترین حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ برائی کی باتوں کو پھیلانا، افشا کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور پھر سورہ نور میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 19 میں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ فحش باتیں پھیلے، کہاں؟ فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے درمیان، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہر وہ لوگ شامل ہو گئے جو فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے اور ٹاک شوز کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، اسی طرح مختلف رسالوں کو چھاپنے کے ذریعے سے معاشرے کے اندر فحاشی کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، ان کے لیے دردناک عذاب مقدر کر دیا گیا ہے، اور آخرت میں تو ان کے ساتھ جو ہوگا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام اعمال بد سے محفوظ فرمائے۔ الا من ظلم، ہاں ایک صورت ہے کہ جہاں پر آپ بات کو افشا کر سکتے ہیں، جو مظلوم ہے، جہاں ظلم ہو رہا ہو۔ اب ایسا بھی نہیں کہ ایک شخص کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہے وہ خاموش رہے۔ آج کل یہ بھی واقعات سننے کو ملتے ہیں، خاص طور پر جو ہماری بہنیں ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا بھی ظلم ہو رہا ہے، ان کی زبان بند کر دی جاتی ہے مختلف بلیک میلنگ کے ذریعے سے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں پر باتوں کو افشا کرنا گناہ نہیں ہے۔ ایک شخص کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے معاشرے کے اندر فحاشی اور یانیت کو ایک خاص طریقہ کار کے مطابق پھیلا رہا ہے، اگر ارباب اختیار تک اس کے بارے میں نہ کہا جائے، بات نہ پہنچائی جائے، تو یہ پورے معاشرے کو متاثر کر کے رکھ دے گا، تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو پھر اس کی باتوں کو، اس کے معاملات کو ارباب اختیار تک پہنچاتے وقت اس کی برائیوں کو ظاہر کرنا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ مظلوم ایسا کر سکتا ہے، اور ظلم کی جو بھی نوعیت ہو۔ ایک اور مفہوم ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک حدیث مبارک کی روشنی میں کہ برائی کی باتوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، وہ یہ
کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے رات کی تاریکی میں اور اس کا گناہ چھپ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ کیا کرتا ہے کہ اس کے گناہ کو چھپا دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ اگر تمہارے رب نے تمہارے گناہوں کو چھپا دیا تو اب تم پر یہ نہیں کہ تم کھلے عام لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو. یہ بھی ہے. ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ کسی گناہ سے تائب ہو کر پکے مسلمان بن جاتے ہیں اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، تو اب جن کی وجہ سے وہ بنتے ہیں وہ اب مجمع میں ان کے بارے میں یہ جناب یہ حضرت ہیں، پہلے یہ تھے، پہلے چرس پیتے تھے معاذ اللہ، پہلے یہ گناہ کرتے تھے، پھر ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی اور پھر جو ہے یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اب دیکھیں اللہ والے ہو گئے. یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. جو گناہ چھپ گیا اس کو چھپا کے رکھا جائے. گناہوں کو ظاہر کرنا یہ معاشرے کے لیے سود مند نہیں ہوتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، خاص طور پر جو ہمارے معاشرے میں پیران اعظام ہیں، ان کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے اور غیر محسوس طریقے سے وہ اس خصلت میں مبتلا ہوتے ہیں. انہیں پتہ بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ صحیح نہیں ہے. آپ جو شخص جیسا ہے اچھا ہے تو اس کی صرف اچھائیوں کو آپ بیان کریں، اس کے ماضی کو بیان نہ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو لوگ تربیت لیتے تھے ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو زمانے جاہلیت میں کیا کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب آئے تو ان کو جب صحابیت کا درجہ مل گیا تو پھر اب وہ صحابی رسول تھے. ان کی اچھائیوں کو بیان کیا جاتا تھا. یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ پہلے ایسے تھے، زمانے جاہلیت میں یہ کیا کرتے تھے یا وہ کیا کرتے تھے. کیسے کیسے لوگ تھے. نبی کریم علیہ السلام ان کی ان باتوں کو بیان نہیں فرماتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان باتوں کو بیان کیا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کاملہ میں بیٹھنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو گئی تھی. یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے گناہ کو اللہ نے چھپا دیا تو اب ہم اس کو چھپا کے رکھیں. لوگوں کے سامنے کھلے عام نہیں بیان کریں کہ دیکھیں میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے تو وہ کیا تھا، پھر میرے اوپر اللہ کا کرم ہوا. نہیں، بتائے کہ میرے اوپر اللہ کا کرم ہے، جو میں آپ کو ابھی نظر آ رہا ہوں یہ اللہ کے فضل و کرم سے نظر آ رہا ہوں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. اسے تو پتہ ہے، وہ مظلوم کی مدد کرتا ہے. کبھی دیر ہو جاتی ہے، وہ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، کبھی جلدی. لیکن یہ نہیں کہ کسی پر ظلم ہوا ہو اور اللہ رب العزت نے اسے چھوڑ دیا. بہت ساری مثالیں آپ ارد گرد جب توجہ دیں گے تو آپ کو مل جائیں گی کہ ظالم کی پکڑ ہوتی ہے، بالآخر اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے. تو سامعین محترم، سورہ النساء کی آیت نمبر 48 سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ہم اچھائی کی باتوں کو پھیلائیں. مجلس میں بیٹھیں اچھی باتیں کریں، گھر میں بیٹھیں اچھی باتیں کریں، دوستوں میں بیٹھیں گیٹ ٹوگیدر ہو اچھی باتیں کریں. برائی کی باتوں کو ہم عام نہ کریں، اس سے معاشرہ تعفن زدہ ہو جاتا ہے.